شکر کا مفہوم اگر ہم اس کو مفہوم کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، تو شکر کی حقیقت کیسے کھلے گی ہم پر؟ کیا ہے شکر؟ دیکھیے، شکر کا لغوی معنی ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہوگا الرضا بالیسیر، تھوڑے پہ راضی ہو جانا، تھوڑی چیز پر خوش ہو جانا. لیکن اس کا بہت ہی خوبصورت مفہوم علامہ ابن عبد القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، جس میں شکر کی 3 اقسام کو بھی جمع کر دیا اور شکر کی حقیقت کو بھی کھول کے رکھ دیا. وہ فرماتے ہیں الشکر ظہور النعمہ علی لسان العبد ثناء واعترافا وعلی قلبہ شہودا ومحبہ وعلی جوارحہ انقیادا وطاعہ. فرماتے ہیں شکر تو نام ہے نعمت کے اظہار کا، اور کہتے ہیں وہ نعمت کا اظہار انسان کے جسم پر 3 مقامات پر ہوتا ہے. سب سے پہلے دل پر اس کا اظہار ہوتا ہے، نمبر 2 زبان پر اس کا اظہار ہوتا ہے، نمبر 3 پورے جسم پر اس کا اظہار ہوتا ہے. مگر یہ اظہار کیسے ہوتا ہے؟ دل میں جو اظہار شکر کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نعمت ہے، یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی. یعنی نعمت کا بھی اظہار ہو اور احساس ہو اور قدر ہو، اور منعم حقیقی جو اللہ تبارک و تعالی ہے ان کی بھی قدر اور محبت دل کے اندر آ جائے. دوسری چیز ہے زبان. زبان پر اس شکر کا اظہار ہو، یا اللہ آپ نے مجھے نعمت عطا فرمائی، آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. نہیں، بالکل. اور تیسری چیز ہے جسم پر اظہار، کہ جسم کے اوپر، جسم سے انسان کے کسی قسم کا گناہ سرزد نہ ہو. اب یہ ہے اصل میں ذرا سمجھنے کی چیز کہ جسم سے گناہ نہ ہو، یہ کیسا شکر ہے. دیکھیے، شکر کا جو فلسفہ ہے نا وہ یہ ہے کہ شکر ہوگا نعمت پر. انسان سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں لدھا ہوا ہے. مثال کے طور پر آنکھ ہے، اب اس کا شکر سب سے پہلے تو دل سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھ کی نعمت سے نوازا. پھر زبان سے کرنا ہے، یا اللہ آپ کا شکر آپ نے مجھے آنکھ کی نعمت سے نوازا. نہیں تو جن کی آنکھیں نہیں ان سے پوچھا جائے ساری دنیا کی دولتیں دینے کو تیار ہو جائے گا کہ اس کے بدلے آنکھ دے دو. اللہ نے بے مانگے عطا فرما دی، ان کا احسان عظیم ہے. اب جسم سے اس کا اظہار کیسے ہوگا کہ اس آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو. یہ ہے شکر حقیقی، شکر کی حقیقی روح یہ ہے اصل میں. اسی طرح زبان ہے، دل میں شکر، اللہ نے مجھے زبان عطا فرمائی، اس کی قدر، منعم کی قدر. زبان سے شکر، یا اللہ آپ نے مجھے زبان جیسی دولت عطا فرمائی. اور جسم سے شکر یہ ہے کہ اس زبان سے اب وہ بول نہ نکلے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہیں پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ گناہ اور نیکی کو ہم سمجھ لیں. یہ کہا جاتا ہے نا فلاں چیز گناہ ہے، فلاں نیکی ہے. گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ بہت ہی آسان اس کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ان کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا نیکی ہے، ان کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا گناہ ہے. کان ہے، اس لیے دیا ہے کہ اس سے آپ نے تلاوت سننی ہے، اچھی باتیں سننی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے نغمے سننے ہیں، اذان سننی ہے، کسی کی فریاد سننی ہے. یہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ کان کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں اور یہ نیکی ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے، کان سے گانا سنتے ہیں، کان سے جھوٹ سنتے ہیں، کان سے بے فضول وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں، ایسی چیزیں سن رہے ہیں، تو آپ یہ کان کی ناشکری بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں ہے. کان اس لیے نہیں دیے گئے ہمیں. تو جسم کا عضو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو جائے، یہ شکر ہے، یہی نیکی ہے. اور ان کی مرضی کے خلاف استعمال ہو جائے، یہ ناشکری اور یہی گناہ ہے. تو گویا کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شکر کی ایک ہوتی صورت اور ایک ہوتی حقیقت. صورت تو یہ کہ زبان سے کہتے رہے الحمدللہ الحمدللہ، اچھی بات ہے، مبارک ہے، آپ زبان سے کہتے ہیں، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں. لیکن شکر کی ایک ہوتی حقیقت، اور وہ یہی ہے کہ آپ مولا کو راضی رکھیں، کبھی ناراض نہ ہونے دیں. کیوں؟ یہ ساری نعمتیں ان کی ہیں.